بعض اوقات ایسے بھی کیسز کے حوالے ہم تک پہنچتے ہیں، ایسی خبریں ہم سنتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی کہ جج صاحب نے وکیل کو جرمانہ کر دیا کہ بھئی یہ تو فورم نہیں جہاں پر آپ نے آ کے یہ پلی لی ہے، یہ کیس کیا ہے، یہ ریٹ کر دی ہے، اور عدلیہ جو ہے وہ وکیل کو جرمانہ کرنے پر کیوں مجبور ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وکیل کبھی بھی کوئی کیس ہارتا نہیں ہے. کیس ہارتا ہے تو کلائنٹ ہارتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی وکیل کو جرمانہ نہیں ہوتا، جرمانہ ہوتا ہے تو اس کے کلائنٹ کو ہوتا ہے، کیونکہ کلائنٹ تو جا کے جیسا سے مخاطب نہیں ہوتا نا زبیر صاحب، کیونکہ جاتا سب سے آگے فرنٹ پہ تو وکیل ہی ہوتا ہے نا. کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی جرمانہ پٹیشنر کو ہوتا ہے یا اپیلانٹ کو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس کا کیس ہوتا ہے، کیونکہ وکیل کا ذاتی. چلیں یہ بتائیں کہ کس طرح کے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں جرمانے ہو جاتے ہیں؟ موسٹلی ایسے کیسز جیسے کوئی کیس اگر ڈسمس نان پروسیکیوشن ہو گیا ہے، وکیل صاحب ٹائم پہ نہیں آئے اور بعد ازاں اس نے اپلیکیشن دے دی کہ جی میرا یہ کیس بحال کیا جائے، تو جج صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ نے پہلے بھی آپ کا کیس ڈسمس ہوا تھا، اب دوبارہ بھی ڈسمس ہو گیا ہے، تو آپ نے تو یہ وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ آپ ٹائم پہ نہیں آتے اور آپ کا کیس ڈسمس ہو جاتا ہے، تو آپ کو جرمانہ کے ساتھ دوبارہ یہ کیس بحال کیا جاتا ہے. تو وہ جو نا کلائنٹ کو جرمانہ ہو جاتا ہے، پٹیشنر کو جرمانہ ہو جاتا ہے 10,000 20,000 ایون کہ 50,000 بھی ہو سکتا ہے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہ 50,000 جو جرمانہ ہے یہ ہائی کورٹ کے جو بار ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ کی جو بار ہے یا کوئی بھی عدالت کی جو بار کے جو ڈسپنسری ہوتی ہے یا کوئی فلاحی ادارہ ہوتا ہے، تو وکلاء کے لیے یا وہاں پہ لوکیلٹی کے لیے وہاں وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جمع کروا دیں، اور رسید جو ہے نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ جمع کروائیں گے تو آپ کا یہ کیس جو کنڈیشنلی بحال کیا جاتا ہے. ایک تو بات یہ ہو گئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی انتہائی فریولس کیس کرتا ہے، انتہائی مطلب اس کا کیس کا وہ فورم ہی نہیں بنتا اور وہ ہائی کورٹ میں کیس کر دیتا ہے اور وہ ہائی کورٹ کا ٹائم ضائع کرتا ہے، کوئی بہت مطلب ہے اس کے اوپر اس کا کہیں بھی اس کا رائٹ ہی نہیں بنتا، تو یا مثال کے طور پہ مثال کے طور پر اگر نیچے اس کو ریمیڈی اویلیبل ہے وہ ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں آ جاتا ہے، وہ قانون کو غلط انٹرپریٹ کرتا ہے، تو اس صورت میں بھی جرمانے ہو جاتے ہیں. پھر ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سپوز ایک کوئی اپیل ہے اور نیچے 2-3 فورم پر کیس ہار چکا ہے کوئی کلائنٹ یا کوئی پٹیشنر ہار چکا ہے یا اپیلانٹ ہار چکا ہے، تو پھر وہ آگے کیس کو صرف لمبا کرنے کی خاطر دوسرے فریق کو نقصان دینے کی خاطر، جیسے کوئی کرایہ دار اور جو اس کا مالک کا جھگڑا ہے تو کرایہ دار صرف قبضہ کو طول دینے کی خاطر بار بار وہ کیس کر رہا ہے، بار بار کیس کر رہا ہے، تو اس صورت میں عدالتیں بھاری جرمانے کرتی ہیں، 5 لاکھ تک جرمانہ ہوتا ہے، اس صورت میں بھی جرمانہ ہوتا ہے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو صاحب آپ کو سنا دیتا ہوں. میں ایک آج سے کوئی تقریباً کافی 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ میں نا ایک عدالت میں بیٹھا ہوا تھا. مسٹر جسٹس ناصر سعید شیخ صاحب اس وقت جج تھے، بڑے سخت جج تھے اور سول میں بڑا مانا ہوا نام تھے، بہت بڑا نام تھے. تو وہاں پہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں ایک بہت بڑے وکیل جن کا بڑا نامی گرامی وکیل تھے، ان کا بیٹا باہر سے بیرسٹر بن کے آیا اور اس نے آ کر وہ ہائی کورٹ میں ایک ریٹ پٹیشن دائر کر دی کہ یہاں کا جو موسم ہے بڑا سخت ہے تو وکلاء کی یونیفارم چینج کی جائے. تو جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی آپ نے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں ریٹ کی ہے، کیا اس کو قانون سپورٹ کرتا ہے، آپ کس لاء کے تحت آئے ہیں؟ تو بیرسٹر صاحب جو تھے وہ اس چیز کو پوری طرح ایکسپلین نہ کر سکے، تو عدالت اوفینڈ ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ آپ نے عدالت کا وقت ضائع کیا ہے تو آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے اور آپ یہ جرمانہ جا کر وہ جمع کروائیں گے ڈسپنسری میں، کیونکہ وہ خود اس میں پٹیشنر تھے، ذاتی کی حیثیت میں کیا تھا. اور انہوں نے عدالت نے یہ بھی ریمارکس دیے تھے کہ آپ لوگ سستی شہرت کے لیے اس طرح کے مقدمات کر دیتے ہیں ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں کہ ہماری جو ہے نا شہرت ہو جائے اور ہماری بلے بلے ہو جائے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا پراپر فورم کون سا ہے. تو اس طرح کے کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے ایک ہائر فورم ہے اور ہائر فورم کے اوپر جو بہت سارے انتہائی حساس نوعیت کے اور اہمیت کے حامل مقدمات نپٹائے جاتے ہیں، وہاں پر فریولس لیٹیگیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس حوالے سے اکثر اوقات عدالتیں جرمانے کرتی ہیں اور حوصلہ شکنی کرتی ہیں ان لیٹیگینٹس کی جو بالکل جھوٹے مقدمات کرتے ہیں یا مقدمات کو جان بوجھ کے طوالت دیتے اور لوگوں کے لیے سزا کا بنتے ہیں. وہ ان کو ذہنی اذیت دیتے ہیں، ان کو مالی طور پر نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس صورت میں جو عدالتیں ان کو بالکل معاف نہیں کرتی. بہت بہت شکریہ جناب.